السلام علیکم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے انٹروڈکشن ٹو سوشل ویلفیئر کے چیپٹر نمبر 10 کی، جس کا نام ہے نیشنل سوشل ویلفیئر پالیسیز ان پاکستان۔ اس میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے سوشل ویلفیئر پلانس کی بات کرنی ہے، اور دین ہم نے بات کرنی ہے سوشل ویلفیئر پالیسیز کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوشل ویلفیئر پلانس کون سے تھے۔ تین پلانس ہیں جو کہ 1955، 1988 اور 1992۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں 1955 کو۔ 1955 سوشل ویلفیئر پلان جو تھا، اس میں کیا کیا گیا؟ اس میں جسٹ پلاننگ تھی، نو امپلیمنٹیشن، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں لیٹل امپلیمنٹیشن۔ پلان کیا گیا لیکن اس پہ جو عمل ہے وہ بہت کم کیا گیا۔ سب سے پہلا جو اس کا کام تھا وہ کیا تھا؟ فوکس آن کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ریہیبلیشن ورک، کہ آپ نے کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ کوئی بیکورڈ ایریا ہے اس کے لیے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کمیونٹی میں کوئی کام کروانا ہے، اس پہ فوکس کیا گیا۔ سیکنڈلی کوآپریشن تھی، یہ گورنمنٹ اور والنٹری آرگنائزیشنس میں، یعنی اور این جی اوز میں بھی ایک ایسا ادارہ جو کہ گورنمنٹ سے لحاق شدہ نہیں ہے اور گورنمنٹ، ان دونوں کو جب آپ ملا دیتے ہیں، دونوں مل کے کام کریں، تو وہ اس کے لیے عوام کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو فنڈز ہوں گے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک این جی او چلا رہے ہیں، اس کے لیے فنڈز وداؤٹ گورنمنٹ وہ اکٹھے کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا، ایم ٹو امپروو ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ بیسک سوشل سروسز، کہ ہیلتھ کی سروسز، ایجوکیشن کی اور بیسک جو نیڈس ہیں ان کو پورا کرانا تھا۔ یعنی کوئی گاؤں ہے، اس پہ آپ کوئی اسکول کھلوا رہے ہیں، کوئی کلینک آپ وہاں پہ رن کرنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ بھی آپ وہ شروع کروا دیں، بچوں کو فری ایجوکیشن دینا شروع کر دیں۔ اس طرح سے پلان کیا گیا، کیونکہ یہ پلاننگ والا لیول تھا، یہ جو 1955 کا تھا، لیکن اس میں پلاننگ کے ساتھ ساتھ ناٹ فلی امپلیمنٹڈ آن لارج اسکیل، لارج اسکیل پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، جب دیکھتے ہیں 1988 میں کیا تھا، یہ بھی ایک پلان تھا سوشل ویلفیئر کا، جس میں تھوڑا سا وہ اسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہو گیا، یعنی پراپر اسٹرکچر آ گیا، پراپر سسٹم آ گیا۔ اور اس پراپر سسٹم میں کیا کیا گیا کہ فوکسڈ آن وومن، چلڈرن، ڈسیبل پرسن اینڈ ایلڈرلی پیپل، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ ہاں خواتین کے لیے یہ کرنا چاہیے، بچوں کے لیے یہ کرنا چاہیے، ڈسیبل پرسنس کے لیے یہ کرنا چاہیے، اور ایلڈرلی پیپل کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ اب وہ کس طرح سے کرنا تھا کہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ ڈفرینٹ وہ پلانس سوچ لیے جائیں اور سسٹم بنایا جائے، کون سا سسٹم ان کو ہم نے بااختیار بنانا ہے، ان کو ہم نے جابس دینی ہے، یا وہ ان کو ہم نے کوئی اسکل سکھانی ہے، وہ کس طرح سے سکھائی جائے گی، وہ پراپر سسٹم کیسے اسٹارٹ کیا جائے، وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ اس میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈسیبل پرسنس کے لیے اسی طرح کے یعنی کہہ سکتے ہیں آپ اسپیشل اسکولس کس طرح بنائے جائیں اور کہاں کہاں پر بنائے جائیں گے، اور اسی طرح ایلڈرلی پیپل کے لیے یعنی اولڈ ایج ہوم جو ہے وہاں پہ کون کون سی سروسز پرووائڈ کی جائیں، کس طرح سے ایجڈ پیپل جو ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے۔ تو یہ سارا کچھ اس میں تھا 1988 میں۔ اور اس کے علاوہ پروموٹ کیا گیا مزید جو ہے این جی اوز کی پارٹیسپیشن کو سوشل سروسز میں۔ اس کے علاوہ یہ مور آرگنائزڈ ایز کمپیئر ٹو 1955 کے۔ اس کے علاوہ 1992 جو ہے سوشل ویلفیئر پلان، اس میں کیا کیا گیا، یہ مور پریکٹیکل اور اسٹرانگ تھا، کیونکہ سارا پلاننگ ہو چکی، سسٹم بن چکا، اب آگے اس کا امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ تو یہ اس میں کیا ہوا جی، فوکس کیا گیا سب سے پہلے پاورٹی ریڈکشن پہ، کہ ہم نے کس طرح سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، پلس ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا گیا کہ ہم نے کس طرح سے اسکل سکھانی ہے، کیسے جابس پرووائڈ کرنی ہے، فری اسکل کورسز فری اسکلز جو ہیں وہ سکھانی ہے، کورسز انٹروڈیوس کروانے ہیں، سلائی کا کوئی ہو سکتا ہے، کمپیوٹر کا ہو سکتا ہے، روزگار اسکیمز ہو سکتی ہیں، اس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں وہ آپ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کروایا گیا 1992 میں۔ اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹڈ نیڈ فار لانگ ٹرم ویلفیئر پلاننگ انسٹیڈ آف شارٹ ٹرم۔ شارٹ ٹرم کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ لانگ ٹرم تھا، اور وہ لمبے عرصے کے لیے چلا بھی۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پلانس کے بعد پالیسیز کی۔ 1994 کی پالیسی آ رہی ہے۔ 1994 کی جو پالیسی تھی یہ پراپر ایک سسٹم تھا، ٹھیک ہے۔ پراپر سسٹم اس میں کیسے تھا کہ اس میں جو بھی تھا کہ پاورٹی کو اگر ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، ہماری کنٹری میں موجود ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے بینفٹ پروگرام انٹروڈیوس کروانا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی ایری فاؤنڈیشن نکالنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی بیت المال کا پروگرام اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے، یعنی ڈفرینٹ وہ سسٹم جب بن گیا پراپر، اس پہ عمل بھی ہوا پھر اس میں، ٹھیک ہے۔ 1994 والی پالیسیز کے بعد جو بھی کام کروایا گیا۔ اچھا جی، اب آپ ایک باکس بنا کے اس پہ لکھ سکتے ہیں اپنی یاد آنے کے لیے کہ 1955 بیسک پلاننگ تھی،
1988 ایک آرگنائز سسٹم تھا اور اس میں اسپیشل گروپ سے فوکس کیا گیا، یعنی چائلڈ، وومن، ڈسیبل پیپل. اور 1992 میں پاورٹی اور پلس اسکلس پلس جابس پہ فوکس کیا گیا. لیکن جو 1994 تھا اس میں کمپلیٹ ویلفیئر سسٹم بنایا گیا. ٹھیک ہے، چلے جب آگے بات کرتے ہیں ہم. اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے contemporary social protection or needs and programs. We can see in the modern era Pakistan has developed لارج اسکیل سوشل پروٹیکشن سسٹم. کس طرح سے بڑے لیول پہ بات کی گئی اور کام کیا گیا پاکستان میں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے میجر پروگرامس کو انٹروڈیوس کروا کے. وہ کیسے تھا؟ پاکستان بیت المال جو ہے PBM، اس پہ کام کیا گیا. اس کا بیسک جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ پرووائڈس فائنینشلی اسسٹنس فار پور فیملیز. یعنی اگر آپ کوئی بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. اور اس کا جو فوکس تھا وہ آرفنس پہ تھا، ویڈوز پہ تھا اور ڈسیبل پرسنس پہ تھا. ٹھیک ہے، آپ اس ایگزامپل اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوئی بیوہ ہے، ٹھیک ہے، وہ منتھلی جو اس کو ملتا تھا، وہ منتھلی کو فائنینشیل ہیلپ کے لیے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کیش دی جا رہی ہے. اور وہ کس لیے دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکے اور پڑھا سکے. تو پاکستان بیت المال کا یہ کام. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے جی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا. اس میں کیا تھا کہ وومین ریسیوز منتھلی کیش. اور یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ خواتین کو جو ہے پیسے ملتے ہیں منتھلی بیسس پر. یہ اب تک چلتا آ رہا ہے. اگر لارج اسکیل تھا تو اب تک چلتا آ رہا ہے، اگر شارٹ ٹرم ہوتا تو اس ٹائم پہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد احساس پروگرام جب آیا تو اس میں کیا تھا کہ ڈفرینٹ وہ اسپیکٹس کو کور کیا گیا. ہیلتھ فوکس کیا گیا، اسکالرشپس دی گئی اسٹوڈنٹس کو، اور اسٹوڈنٹس گیٹ اسکالرشپ فار اسکول اور کالج فی. اور اس طرح سے ان کو کہ کس طرح وہ اپنے فائنینشیل کو ایکسپینسز کو سپورٹ کر سکتے ہیں تھرو احساس پروگرام. اور اس کے علاوہ اگر ہم انیشیل دیکھیں کہ یہ تو انیشیل سٹیجز تھی، اور وہ انیشیل کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ ادر انیشیٹوز دیکھے جائیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ چیریٹی سسٹم جس میں زکوٰۃ آ سکتا ہے، عشر آ سکتا ہے، NGOز آ سکتے ہیں، پروونشل جو ویلفیئر پروگرامز ہیں وہ آ سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو NGOز کا کام ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ فری میڈیسنز دیتے ہیں. وہ کسی بھی آپ گروپ کو یا کسی طرح سے اگر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں NGO کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں گھر پہ ہم نے یہ چیز پرووائڈ کرنی ہے، تو آپ پراپر ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ سارا جی کام اس میں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کنٹمپریری سوشل پروٹیکشن نیٹس اور پروگرامس میں. اب پوائنٹ نمبر 4 ہمارے پاس جو ہے وہ کریٹیکل ایویلیویشن آف کرنٹ پالیسیز. اگر ہم اس کو ایویلیویٹ کریں تو سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے پازیٹیو اسپیکٹ میں وہ یہ ہے، مور پیپل آر گیٹنگ ہیلپ ریسیو ڈائریکٹ منی. ان کو لوگوں کو ڈائریکٹ منی مل رہی ہے. یہ نہیں کہ کسی کے تھرو آپ جا کے آپ کو پیسے لینے پڑتے ہیں، نہیں. آپ یہ کہیں کہ ہمارے پیسے آ گئے نہیں آیا، آ گیا نہیں، ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، آپ جا کے اس کا کیش ریسیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ اس کا بہت جو ہے وہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ یوز آف ڈیجیٹل سسٹم فار ٹرانسپیرنسی یہی کہ ڈائریکٹ آپ کو منی ملتی ہے. اس کے علاوہ وومن امپاورمنٹ پہ زیادہ فوکس کیا گیا. لیکن اس کی ویکنیس، اور اگر ہم اس کے علاوہ ویکنیسز اور لیمیٹیشنس کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ منی از ناٹ اسٹل ناٹ انف. کہ وہ پیسے جو ہے وہ بھی کیش ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی. بعض میں مسئلہ آ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بجٹ نہیں ہوتا، تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. جیسے بعض دفعہ وہ سیلریز لیٹ ہو جاتی ہیں گورنمنٹ ٹیچرس کی اور اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس کا ایک نقصان کہ بعض دفعہ حکومت بننے سے پالیسی بھی بدل جاتی ہے، اور اس طرح ڈفرینٹ وہ لاز وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ اس کی طرح ویکنیس اس میں آ جاتا ہے. لیکن اگر اس کی آپ سجیشنس میں دیکھیں امپرومنٹ کی، تو وہ یہ آ سکتا ہے امپروو کوآرڈینیشن بٹوین انسٹیٹیوشن کو مل کے کام کرنا ہوگا. پھر ہم اس پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں سوشل ویلفیئر پہ. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کو اور فیئر ڈسٹریبیوشن کو انٹروڈیوس کروایا جائے. اگر یہ انشور آپ کر دیتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، فیئر ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، جو اس کا حقدار ہے اس کو ہی پیسے مل رہے ہیں، تو یہ بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور انویسٹ مور ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر سسٹم. اور اس کی امپرومنٹ کے لیے ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ ایجوکیشن پہ خرچ کریں، آپ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ. کیونکہ اگر ایک ملک کے اندر ایجوکیشن بھی ہوگی اور
لوگ جو ہے صحت مند بھی ہوں گے تو ایک ملک بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. لیکن انسٹیڈ آف دیٹ کہ اس کو آپ ایجوکیشن بھی پرووائڈ نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ لوگ وہاں پہ بیمار بھی ہیں، تو کبھی بھی آپ ایک کنٹری میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی ہمارا تھا ٹاپک آج کا، چیپٹر نمبر 10، نیشنل سوشل ویلفیئر پالیسی ان پاکستان. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.